بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف پروردگار عالم پر، درود و سلام محمد آل محمد پر۔ حضرات مومنین، خداوند کریم نے دو راستہ اور دو گروہ بنایا، ایک کافر منافق، ایک مومن صاحب ایمان۔ مومن کی سٹیٹس کیا رکھا اور کافرون نے سٹیٹس کیا رکھا۔ ہم کو قرآن میں جانا پڑے گا اس کے لیے، جو قرآن راستہ قیامت تک دیکھتا ہے، جو اللہ کا کتاب ہے۔ مگر بدقسمتی ہم نے قرآن سمجھا نہیں۔ مجھے ذیشان جوادی کا جملہ، خدا اس کو جنت نصیب فرما، اس کا جملہ مجھے یاد آیا جب وہ کشمیر آیا بہت سال سے پہلے۔ اس نے ایک جملہ کہا، مسلمانوں نے قرآن ڈائمکران سمجھا، یعنی ڈائمکران بہت زہریلی دوا ہے، اوپر رکھا قرآن، جیسے قرآن کو اوپر رکھا، بچوں کو ڈرا ہاتھ مت لگاؤ، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ نہیں، پھر جب اس سے دور رہا، پتہ نہیں چلا قرآن نیچے رکھو، کپڑے پہ کھولو، یہ رحمت ہے، اور سمجھو تفسیر ترجمہ کیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ منافق ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے دین مولویوں کے گھر پر رکھا، جو مولوی نے کہا وہی ایکسیپٹ، چاہے اسے فیک کہا، چاہے قرآن پورا دلیل ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن میں پہلا شخص آیا جس کا نام ہے نمرود، جس نے دعویٰ کیا دولت کی بیس پر، پراپرٹی کی بیس پر کہ میں خدا ہوں۔ خدا تو ہے ہی نہیں۔ سب لوگ چپ، کیونکہ بزدل لوگ ہر چپ رہتے ہیں، وہ ضمیر فروش نہیں زبان اٹھائے، کسی نے زبان اٹھایا نہیں، آپ خدا نہیں تو وہ ایک تھا جناب ابراہیم علیہ السلام، جس سے آپ خدا ہے ہی نہیں، اور بہت اس کے ساتھ ظلم کیا۔ مگر ابراہیم نے، لوگوں نے ابراہیم کو ساتھ نہیں دیا۔ عید کے دن یہی لوگ گیا پوجا کرنے کے لیے، کہاں گیا تو حضرت ابراہیم نے ہر بت توڑا اور ہتھوڑا کلہاڑی بڑے بت پر رکھا۔ جب یہ واپس آیا، ان لوگوں نے کہا یہ کس نے توڑا؟ اس نے کہا انہی سے پوچھو جو بڑا ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں بولے۔ اس نے کہا جب یہ نہیں بولے تو خدا کیسا ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے ضد کیا، نمرود نے ابراہیم آگ کی طرف پھینکا۔ اس وقت بھی کسی کا آواز نہیں اٹھا، یہ بے گناہ نہیں۔ خدا نے اپنی قدرت دکھایا، آگ کو گلزار میں تبدیل ہو گیا اور نمرود پشیمان ہو گیا۔ آخر نمرود کی خداوندی خاک میں ہو گیا، ملا میٹ ہو گیا۔ اس کا دولت، ابراہیم کے پاس دولت نہیں، سیدھا سادہ آدمی ہے، بیٹ بکری پالتا ہے، مگر تقوی اور علم ہے۔ خدا نے فیصلہ، دیکھو دولت ختم ہوتا ہے، تقوی اور علم زندہ ہوتا ہے۔ آج بھی خدا لعنت کے نام سے فرعون کو، نمرود کو یاد کرتا، یعنی یہ ہم کو سمجھتا۔ ظالم کو رضا اللہ تعالیٰ مت کہو، ملاوٹ مت کرو۔ بزدل مولوی ظالم کو بھی رضا اللہ تعالیٰ کہے، پھر خدا بھی کہیں گے نمرود کا رضا اللہ۔ اس نے فرمایا جو پیغمبر امام کو ظلم کرے گا وہ رضا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ لعنت اللہ ہے۔ اس کا بعد زمانہ گزر گیا، فرعون کی شکل میں دوسرا خدا آیا۔ اس نے کہا میں بھی خدا ہوں۔ کس بیس پر؟ علم کی بیس پر نہیں، تک پیسہ کی، دولت کی بیس پر۔ یعنی جس کو دولت ملا وہ سمجھا میں سب سے بڑا ہوں، وہ بھی 4 دن کے لیے خدا بن گیا۔ سب لوگ چپ، کسی نے آواز نہیں اٹھا۔ آواز ضمیر فروش لوگ آواز نہیں اٹھاتے بڑے لوگ کے سامنے، یہ امیر ہے۔ تو اس وقت بھی موسیٰ نے آواز اٹھایا، آپ خدا نہیں ہیں۔ فرعون نے جواب دیا میں خدا کیوں نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے جس کے پاس حیات و ممات، جو زندہ بھی کر رہا موت بھی دیتا۔ تو فرعون نے ایک چالاکی کیا، اس نے 2 قادی کو آزاد کیا، ایک آزاد کیا، ایک کو پھانسی کے، دو یہ حیات ہے، یہ ممات۔ 2 منٹ کے موسیٰ خاموش ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کیا تو میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا، آپ مغرب سے نکالو۔ فرعون نے فرمایا یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا جب بس کی بات خدا ہے ہی نہیں تو ننگا ہو گیا۔ تو فرعون اس کا دشمن بن گیا۔ اس وقت بھی لوگوں نے
फ़िरौन को साथ दिया, मूसा को साथ नहीं दिया। तो मूसा को उसकी खौफ से उधर हिजरत करना पड़े, यानी भागना पड़ेगा। मिस्र से चला गया शाम, 8 साल उधर रहा, फिर वापस आया बहुत तफसीली बात से। और फ़िरौनी खुदावंदी ख़त्म हो गया, खाक में मिल गया दरियाई नील में। और मूसा अपनी मकसद में काम। मूसा के पास क्या है? दौलत नहीं है। 8 साल हज़रत शेब की नौकरी करता है, भेड़ बकरी पालता है, उसके पास दौलत नहीं। नेक लोगों के पास दौलत नहीं है, बुरे लोगों के पास दौलत है, वही दौलत गलत इस्तेमाल करते। फ़िरौन भी खुदा ख़त्म हो गया। उसके बाद शदाद आया, उसने कोहराम मचा, जैसे आज की बड़े बड़े जैसे लोग हैं हिंदुस्तान में, बड़े अमीर अपने आप को। शदाद ने ऐसा अमीरी दिखा, उसने जन्नत बनाने की कोशिश किया। जन्नत तो साथ है, उसने आठवीं जन्नत बनाया। खुदा को पसंद आया, पूरा लोगों को माल हड़प किया, उसी में जन्नत अपना नहीं है। खुदा ने वो जन्नत में कब्ज़ा किया, शदाद को लानत भेजा। आज तक भी लानत है, यानी जालिम पर लानत है। उसके बाद मक्का में इतना गुंडागर्दिश है, शराब, बदकारी, अमीर लोग गरीबों को दबाते हैं। उस वक्त शराब की शक्ल में खुदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन किया, मगर उन लोगों ने वो चिराग बुझाने की कोशिश किया बहुत, मगर सलाम हो अबू तालिब वो साया बनकर रहा, उसने वो चिराग बुझाने की नहीं दिया। तो यहाँ मुझे शार याद आया है, शमा इलाही बुझा सकता है कौन, जिसको हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। किसी हद तक अबू तालिब ने साथ जब यहाँ से चला गया कि हज़रत खदीजा की दौलत घेर लिया, उस चिराग को मौला अली को शुजात, ये चिराग फैल गया पूरे अरब व अजम। किसकी बदल? अबू तालिब, खदीजा और मौला। असाब ने कुछ नहीं किया, असाब वही हज़रत खदीजा का दौलत खाया, खैबर का मौला जो कुछ नहीं किया। असाब भागने में माहिर है, जिस जंग में देखे असाब ऐसे भागते हैं जैसे हम कामयाब हो गया। वो अबू तालिब का ख़ानदान जो हर कदम पर लड़ता है। और मौला अली फरमाता, देखो आपको इज़्ज़त नहीं है, ये जो 3 मंजिल की टोपी रखते हैं, बड़े बड़े लिबास पहने, ये इज़्ज़त नहीं है। जब आप मरते हैं 40 दिन के बाद आपको पेट फटता है, आपका सर, इज़्ज़त नीलाम हो गया, कुछ नहीं बचा। लोग उस वक्त इज़्ज़त करें जब तक दौलत है ख़त्म, दम है इस नमस्कार। अगर आपके पास इल्म और तकवा है, मरने के बाद आपको अच्छे नाम से पुकारेंगे, ये आलिम है, तकवा है। यानी तकवा और इल्म ज़िंदा रखता है इंसान, दौलत को ज़िंदा नहीं रखता। ये तब तक है जब तक लोग आपको सलाम करते हैं, ये मत समझ अच्छा है नहीं, इसलिए आपके पास दौलत है, आपका रौब है, इसलिए सलाम करते हैं। डरपोक लोग, बुज़दिल लोग, जो साहिब तकवा वो सलाम नहीं। इसलिए पैगंबर ने फरमाया, अगर कोई किसी को खौफ की वजह से सलाम करेगा या दौलत की वजह से, वो बेदीन है, वो मलून है। मोमिन को सलाम करना जो साहिब तकवा है, जो साहिब ईमान है, और दौलत और लिबास न देखना। और उसके बाद पैगंबर ने जंग जो किया, मैंने उससे पहले भी किया, उस जहाँ पैगंबर ज़िंदा है, मौजूद है, उन जंगों को गज़वा कहती है। जो रसूलुल्लाह के बाद जंग किया मौला अली, उसको मारका कहते हैं। गज़वा आसान है, गज़वा को पता है आगे काफिर है, यहूद है, मगर जो मौला अली और हुसैन इमाम हसन ने जंग किया वो मुसलमानों के साथ, उन लोगों ने मुसलमान का लिबास पहना, दाढ़ी भी रखा, सब कुछ धोखा लगा मुसलमानों को, ये मुसलमान है, अंदर वही काफिर है। खाल पहना, हाल वही है। जब कितना जंग, मैं जंग की इशारा नहीं करूँगा, आपको पता है कितने जंग वो मुसलमानों के साथ, मुनाफिक के साथ हुआ। इसलिए जिसकी दिल में विलायत आया वो मुनाफिक नहीं है, मोमिन है। तो मुसलमानों को, आले बैत को बहुत बड़ा धोखा लगा। उन लोगों ने जैसे इब्राहिम तन तना छोड़ा, मूसा तन, इसीलिए मौला अली को तन तना छोड़ा, सिर्फ 4-5 आदमी रहे, बाकी उधर हो गया। जब मौला अली बारसस आया, सब के सब मौला अली की तरफ आया, बड़े बड़े जंग हुआ। और उसके बाद मोमिन और मुनाफिक का पहचान, मिलावट करने की कोशिश मत करो। जो भी जालिम है
اس پر لعنت ہر حال میں ہر قیمت میں کرنا پڑے گا، چاہے چھپ کر کرنا چاہے کھلا کرنا۔ ظالم مظلوم نہیں ہو سکتا، ظالم جنت میں نہیں جائیں گے، مظلوم جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور خداوند کریم نے فرمایا مومن کے لیے ادعونی استجب لکم، آپ مانگو میں عطا کروں گا، یعنی دعا کی مانگو۔ ہمیشہ مومن کے لیے مصیبت اٹھاتا ہے اس دنیا میں، مگر آخر کار مومن کامیاب۔ جیسے نمرود کی دور میں ابراہیم کامیاب، اس نے کعبہ بنایا، نمرود واسطے جہنم ہو گیا۔ فرعون دریائے نیل میں ختم ہو گیا، آج بھی لاش موجود ہے، لوگ حیرت کھاتی ہے۔ شداد بڑے بڑے اور اہل بیت اور انبیاء معصومین اولیاء انبیاء وہ زندہ ہے خدا کی نظروں میں عزت سے، خدا ان کے عزت کے نام سے پکارتا ہے۔ یہی مومن کو چاہیے، چاہے اس کے پاس دولت ہے۔ اور دوسری چیز میں کہوں گا، یہ مت کہو کہ میں جمع کروں گا یہ دولت، کل بیٹا اس کو آرام کریں گے، غلط فہمی ہے یہ۔ جب آپ مٹی کے مکان میں ہے، آپ جو ہے اس سے پہلے مٹی کی مکان میں آپ دوسرا مکان بنایا، وہ کس نے؟ آپ کے باپ نے۔ جب آپ نے اتنا بڑا مکان بنایا، آپ کا بیٹا کا قسمت نہیں، اس کو خدا بھی اس سے اچھا دیں گے۔ یہ جو دولت اپنے ہاتھوں میں خرچ کرو اہل بیت کی راہ میں، خدا فرماتا ہے جو میں نے دولت دیا میری راہ میں خرچ۔ میری راہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جس پر میں نے انعام دیا وہ ہے محمد آل محمد، چاہے اس کا جشن ہے چاہے اس کا اس پر نشاور کرو، پھر قبر میں پتہ چلے گا آپ کا ریزن کیا ہے، آپ کا بدلہ ملے گا۔ یہ دولت یہاں جمع مت کرو، اس کو سانپ اور بچھ بن جائے گا قبر میں۔ اہل بیت کی صدقے میں خرچ کو خدا نے گارنٹی دیا، رزق کا، رزق میں دوں گا دنیا میں، آخرت کے رزق آپ کو خود ڈھونڈنا۔ ہم بیوقوف ہیں، ہم دنیا کی رزق پیچھے پڑا، جو ہم کو خدا عنایت کرتا ہے، جس کا گارنٹی نہیں، ہم نے وہ چھوڑا، وہ ہے آخرت کی رزق۔ اور انسان کو چاہیے ایک دوسرے سے مدد کرنا اور ایک دوسرے سے عزت کرنا۔ میرے سامنے میں جہاں میرا علم ہے اور میرا نظریہ ہے، میں وہ رشتہ نہیں سمجھتا میری بیٹی کس کے پاس ہے، کس کی بیٹی میرے پاس ہے، میں کس کا داماد ہوں، میں کس کا بہن ہوں، یہ میں رشتہ فیک سمجھتا، یہ ہے ہی فیک۔ میں اس کو رشتہ ترجیح دیتا ہی نہیں، میں ان رشتہ ترجیح جس کے ولایت علی حسین ہے، میں وہ رشتہ سمجھتا ہوں۔ جس کے دل میں محبت علی ہے حسین ہے، میں وہ بہت بڑا رشتہ، میرا وہ دوست ہے جانی اور روحانی، میں یہ رشتہ نہیں سمجھتا۔ یہ دنیائی اعتبار ہے۔ دیکھو دنیا اعتبار کسی کا اس کو طلاق ہے، بائی بائی کی لڑائی، کسی آدمی نے آج تک یہ نہیں کہا مجھے خدا نخواست اہل بیت کے ساتھ لڑائی ہوا، نہیں۔ یعنی ہم نے اہل بیت کے ساتھ روحانی رشتہ ہے، یہ دنیا بھی کام آتا آخرت بھی کام آتا۔ یہ دنیا بہت چھوٹا ہے، چھوٹا ہے۔ یعنی اگر ایک خاتون نے مجھے یہ جملہ کہا، خدا اس کو نصیب ہے، اس نے کہا اگر دنیا اتنا ہے جیسے انگوٹھی سمندر میں ڈالے، اتنا ہی دنیا، سمندر سمجھو آخرت۔ ہم دنیا آخرت برباد کرتا ہے، یہاں دنیا کے لالچ کے خاطر، دنیا کے حوث کے خاطر۔ چھوڑو یا اہل و عیال، سب کچھ ہے آخرت، آخرت کی تیاری کرو۔ ابھی تو آنے والا ہے، ابھی تو کتنا تیاری ہو رہا ہے۔ 15 شعبان یعنی ولادت امام مہدی آخر الزمان، ابھی سامرہ میں کتنا باہر، کربلا، نجف یا ہندوستان بڑے بڑے در کی تیاری ہو رہا ہے۔ برات کی شب میں اس میں بیان کریں گے کیا ہے برات، مگر میں یہ چاہتا ہوں پہلے مومن بننے کی کوشش کرو، آپس میں مودت رکھو، جو بھی جس کی دل میں محبت علی ہے اس میں اس کے ساتھ محبت کرو، نفرت مت کرو۔ اور جس کے دل میں بغض علی ہے اس کے ساتھ نفرت کرنا پر واجب ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ تولا تبرا ایک ہے، یہ بات نہیں ہے آپ کھلم کھلا کریں، ضرورت نہیں ہے، مگر نفرت رکھنا ان ظالموں کے ساتھ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، جن لوگوں نے اہل بیت پر تنہا چھوڑا، اور ان اصحابوں پر تعریف کرنا، ان کا درود بھیجنا جن لوگوں نے اہل بیت کو مشکل میں ساتھ دیا، چاہے وہ حبیب بن مظاہر ہو، چاہے اسجا ہے، چاہے وہ قمر ہے، چاہے وہ میسم تمار ہے، چاہے وہ جتنے بھی
असहाबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर जान निछावर किया, या मौला अहले बैत पर उनको सलाम करो, हम उसके नालैन के गर्द के बराबर नहीं है। हम क्या है और मगर अहले बैत की सदक़े में हम भी इज़्ज़त पाएंगे। इज़्ज़त मरने के बाद होता है। खुदा फरमाता कुरान में, मेरे सामने कोई इज़्ज़त वाला नहीं, न बड़ा न छोटा। कुरान खोलो देखो, खुदा फरमाता मेरे सामने वो इज़्ज़त वाला है जो साहिब तकवा है और साहिब इल्म है, जिसके पास तकवा का माने जिसको हुब्ब अली है, जिसको अहले बैत की दिल में मोहब्बत है, वो किसी के साथ हसद अदावत कीना नहीं रखता। जिसमें है वो अदावत रखता। अदावत कब तक रखेगा? यहाँ मरना है, कब्र में कोई हमसाय काम नहीं आएगा, कोई दोस्त काम नहीं आएगा, अहले बैत काम आएगा। जब हम अहले बैत पर अपनी ज़बान, जैसे मैं बहुत छोटा सा, और मैं तालिब इल्म भी नहीं कहूँगा, आलिम भी नहीं होगा, वो खतीब भी नहीं होगा, छोटा सा एक हकीर बंदा, मैं भी चाहता हूँ अगर मेरे पास कुछ है मैं किसी के पास पहुँचाऊँ कि इमाम सादिक का कौल, अगर आपके पास कुछ इल्म है दूसरे तक ये उसके ज़कात दूसरे तक पहुँचो, फ़ायदा उठा, आपको सवाब मिलेगा। मेरा मकसद ये था, अगर मेरे पास कुछ है दूसरों को पास पहुँचाओ, क्योंकि वो भी उसको शौक़ बढ़ेगा, उसको बढ़ेगा मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम। तो हमारे हक़ में दुआ करेंगे। खुदा हमको सबको तौफ़ीक़ दे, अहले बैत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।